غیر حل شدہ سیاسی تنازعات دنیا کو بارود کے ڈھیر میں بدل رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کرۂ ارض کو درپیش عالمی بحرانوں کو اجاگر کرتے ہوئے کہا سفارتکاری مکالمہ ہی تنازعات کا واحد حل ہے۔ پائیدار ترقی عدل و انصاف کے بغیر ممکن نہیں۔ دریائے سندھ کے پانی کو ہتھیار بنانے کی دھمکی پر اظہار تشویش۔ اقوام متحدہ کو مضبوط بااختیار ادارہ بنانے کی ضرورت پر زور۔ پاکستان UN اداروں کے درمیان تعاون کے معاہدوں پر دستخط۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا بارکھان کے علاقے رکنی میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائی پر CTT بلوچستان کو خراج تحسین۔ کہا بلوچستان نے 6 فتن الہند دہشت گردوں کو عبرتناک انجام تک پہنچا کر مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ ادارہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ محسن نقوی نے CTT بلوچستان کے بہادر سپردوں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف۔ درخشاں میں CTT کا خفیہ اطلاع پر آپریشن 8 مبینہ دہشت گرد ہلاک۔ فائرنگ کے تبادلے میں CTT کے 3 اہلکار زخمی۔ ہلاک افراد کے قبضے سے بھاری اسلحہ گولہ بارود برآمد۔ سیکورٹی فورسز کا علاقے کا گھیراؤ سرچ آپریشن۔ ہلاک مبینہ دہشت گردوں کا تعلق کالعدم تنظیم سے بتایا جا رہا ہے۔ تحقیقات جاری۔ سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کی پرتگال کے ہائی کمشنر مینوئل فیڈریکو سے ملاقات۔ شعبہ انصاف اور عدالتی تربیت میں مستقبل کے تعاون پر بات چیت۔ پرتگال کے ہائی کمشنر نے کہا پاکستان میں گزارا ہر دن ان کے لیے یادگار رہا۔ گلگت بلتستان شمالی علاقوں میں جنت نظیر ہیں۔ انہوں نے پاکستان کی ثقافت عوام کی مہمان نوازی پر شکریہ ادا کیا۔ دونوں ممالک نے قانونی شعبوں میں روابط مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان کی کیمیکل انڈسٹری کے رہنماؤں سے اہم ملاقات۔ صنعتی اصلاحات برآمدی تنوع پر زور۔ کہا معاشی چیلنجز صرف پالیسی کی کمی نہیں بلکہ گورننس عمل درآمد کے خلا سے جڑے ہیں۔ کسٹمز ریگولیٹری نفاذ میں بہتری کے بغیر تجارتی رعایتیں مؤثر نہیں۔ سیکٹرل کونسلز کے تحت بااختیار سیکریٹریٹ اور واضح اہداف مقرر کرنے کی تجویز۔ ٹیکسٹائل کے ساتھ کیمیکل، فارماسیوٹیکل، فوڈ پروسیسنگ، ویلیو ایڈڈ مینوفیکچرنگ کے فروغ پر زور۔ جام کمال کا برآمدی سہولت کاری اسکیموں کا جائزہ اور شفافیت یقینی بنانے کی ہدایت۔ IMF کی شرط پر کیپٹیو پاور پلانٹس پر نئی لیوی عائد۔ فی MMBTU 1247 روپے لیوی۔ بجلی سستی کرنے کی راہ ہموار۔ لیوی سے حاصل رقم تمام کیٹیگری کے صارفین کو ریلیف دینے پر خرچ ہوگی۔ حکومت کا ماہانہ بنیادوں پر بجلی ریلیف دینے کا منصوبہ۔ پیٹرولیم ڈویژن کا دسمبر 2025 سے نفاذ کا نوٹیفیکیشن جاری۔ آف دی گریڈ کیپٹیو پاور پلانٹس لیوی ایکٹ 2025 کے تحت اقدام کابینہ کی منظوری۔ فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کسی صورت قبول نہیں۔ پاکستان اور 85 ممالک کا مغربی کنارے میں بستیوں کے پھیلاؤ کا مذمت۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا یہودی بستیاں UN چارٹر کی خلاف ورزی قرار۔ اسرائیل کا مغربی کنارے کو ملکیت قرار دیا جانا اقدام مسترد۔ مغربی کنارے میں اقدامات امن کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ 2 ریاستی حل پر زور۔ اسرائیل غیر قانونی اقدامات واپس۔ بانی PTI کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی گئیں۔ PTI کبھی مطمئن نہیں ہوگی، مقصد انتشار پھیلانا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے جیل ملاقات کے بعد دیا گیا پیغام کیا قانون اجازت دیتا ہے۔ راستوں کی بندش۔ خیبر پختونخوا کے عوام میں غم و غصہ۔ صوبائی حکومت کو آئین میں راستے بند کرنے کی اجازت نہیں۔ PTI کی سیاست کو بانی کے علاج سے کوئی تعلق نہیں۔ فوکس NRT پر۔ اپوزیشن اتحاد کا بانی PTI کی صحت پر اپوزیشن کا دھرنا جاری رکھنے کا فیصلہ۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں محمود اچکزئی کی زیر صدارت اجلاس۔ ذاتی معالجین تک رسائی کے لیے رابطے بڑھانے کا اعلان۔ اہل خانہ سے ملاقات تک احتجاج جاری رکھنے پر اصرار۔ اپوزیشن اتحاد میں PTI کے بعض ارکان کا دھرنا ختم کرنے کا موقع۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پالیسی بورڈ کا 50واں اجلاس۔ تعلیم، ٹرانسپورٹ، قدرتی ماحولیاتی سیاحت، صنعتی ترقی میں متعدد منصوبوں کی منظوری۔ سندھ بھر میں HTT LTV ڈرائیونگ لائسنس کے لیے منظوری۔ ثانوی تعلیم، خصوصی ڈرائیونگ ٹریننگ، جنگلاتی سیاحت۔ پیپلز پارٹی ماڈل کو وسعت دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ سندھ کے جنگلاتی علاقوں میں ماحولیاتی سیاحت منصوبے کی فیزیبلٹی اسٹڈی کی منظوری۔ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج پشاور میں ہوگا۔ پہلا روزہ 19 فروری بروز جمعرات ہونے کا امکان۔ چاند کی عمر 25 گھنٹے 48 منٹ۔ رمضان کے چاند کی رویت کا حتمی اعلان چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کریں گے۔
مسجد الحرام اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلی تراویح کے ایمان افروز مناظر، دنیا بھر سے آئے ہزاروں مسلمان بارگاہ الہی میں سجدہ ریز، رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا۔ کئی ممالک میں آج پہلا روزہ ہوگا، سعودی عرب، UAE، قطر سمیت متعدد ممالک میں رمضان کا آغاز ہو گیا۔ ترکی، مصر، ملائیشیا میں دیگر ممالک میں پہلا روزہ کل ہوگا۔ مسجد اقصی میں رمضان المبارک کی پہلی تراویح، ہزاروں نمازیوں کی شرکت۔ مشرقی یروشلم میں اسرائیلی پابندیوں کے باوجود روحانی جوش، مسجد اقصی کے اندر صفیں در صفیں بن گئی۔ تراویح کی نماز کی امامت امام اور خطیب شیخ یوسف ابو سنینا نے کروائی۔ غزہ کے تازہ حملوں کے ساتھ دعا اور امید کا منظر یروشلم نے پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ اسرائیلی حکام رمضان کی تیاریوں میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، مگر پابندیاں ایمان کے سیلاب کے آگے ٹھہر نہ سکیں۔ پہلی تراویح کی رات نے ایک بار پھر ثابت کر دیا، جب دلوں میں یقین کی شمع روشن ہو تو رکاوٹیں دیوار نہیں بن سکتی۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لخاری نے رمضان میں سحر و افطار میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے احکامات جاری کر دیے۔ وزیر توانائی کی سحر و افطار میں بجلی کی فراہمی رمضان المبارک میں کہ الیکٹرک سمیت تمام بجلی کمپنیز کے لیے SOPs جاری، ڈسکوز اور بجلی صارفین کی شکایت کے فوری ازالے کی ہدایت، زیادہ نقصان والے علاقوں میں بھی سحر و افطار میں لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ثانی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال، پاکستان قطر کے تعلقات مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ، دونوں رہنماؤں کا ماہ رمضان پر مبارکباد کا تبادلہ، مشرق وسطی میں امن کے لیے قطر کی سفارتی کوششوں کی۔ پاکستان نے مالی سال 2026 کی پہلی شش ماہی میں 542 ارب روپے کا تاریخی سرپلس حاصل کیا۔ مالی نظم و ضبط اور مؤثر حکومتی پالیسیوں مالی استحکام کا سبب اخراجات میں کمی، آمدنی میں اضافہ، ٹیکس وصولیاں، اسٹیٹ بینک منافع، پیٹرولیم لیوی آمدنی پر اضافہ، قرضوں کی قبل از وقت ادائیگی اور اخراجاتی نظم و ضبط میں مالی بجٹ مستحکم۔ SIFC کی رہنمائی میں پاکستان پائیدار مالی استحکام کی راہ پر۔ لاہور میں پاک فوج کے شہداء کے لواحقین کے اعزاز میں تقریب، کور کمانڈر پشاور کی شرکت، لواحقین سے ملاقات۔ تقریب کے آغاز پر شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا۔ کور کمانڈر پشاور نے کہا، شہداء وطن کی سلامتی کے ضامن ہے، پاکستان کی قوم کبھی شہداء کی قربانی کو فراموش نہیں کر سکتی۔ پاکستان اور قطر کی مشترکہ آپریشن میں 4.48 کلو کوکین برآمد۔ اینٹی نارکوٹکس فورس نے پاکستانی خاتون مسافر کو گرفتار کیا۔ شارجہ سے دوحہ کے راستے اسلام آباد آنے والی ملزمہ کا ٹرالی بیگ چیک کیا۔ منشیات چھپانے کی ہینڈلر کو ایئرپورٹ پر گرفتار کر لیا۔ مشترکہ کارروائی میں مؤثر انٹیلیجنس شیئرنگ کی جھلک۔ پاکستان قطر کے انسداد منشیات میں عملی تعاون۔ سپاہی خانوان بی بی کی 47ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ شوہر کی شہادت کے بعد حسین فورس اور بعد میں 3 آزاد کشمیر رجمنٹ میں شمولیت اختیار کی۔ ڈوگرا فوج کے حملے کے خلاف گھات لگا کر حملے کیے شدید زخمی ہوئیں۔ راولا کوٹ کی جنگ میں کلیدی کردار، وطن کے لیے خدمات پر مجاہدہ حیدری اعزاز سے نوازا گیا۔ سپاہی خانوان بی بی کی بہادری، نوجوان خواتین۔ کشمیر کے بیٹے ڈاکٹر فاروق عشائی کی شہادت کو 33 برس مکمل۔ 18 فروری 1993 کو بھارتی فوج کی فائرنگ سے شہید ہوئے۔ اہلیہ ڈاکٹر فریدہ بیٹی کے سامنے وقوع پیش آیا، ایمبولینس روکے جانے سے فوری علاج نہ ملنے پر شہادت واقع ہوئی۔ سری نگر کے بون اینڈ جوائنٹ اسپتال کے بانی اور چیف آرتھوپیڈک سرجن تھے۔ فادر آف آرتھوپیڈکس کے لقب یافتہ ہیں۔ زخمی شہریوں کے لیے نمایاں خدمات انجام۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک ہے۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا میں موسم سرد، سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ کراچی میں بارش کے بعد موسم خوشگوار، درجہ حرارت میں معمولی اضافے کی پیشگوئی۔ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی پولیس نے رمضان سے قبل مسجد اقصی کی امام شیخ محمد العباسی کو گرفتار کر لیا۔ گرفتاری کے بعد وجہ باضابطہ طور پر نہیں بتائی۔ مسجد اقصی میں سیکیورٹی اقدامات سخت، نمازیوں کے داخلے پر پابندی عائد۔ فلسطینی تنظیم حماس نے گرفتاری کی مذمت کی، کہا یہ اقدام مسجد اقصی کے مذہبی امور میں مداخلت کے مترادف ہے۔ اسرائیلی پولیس نے اعلان کیا، رمضان کے دوران مسجد اقصی کی طرف سیکیورٹی سخت۔ افغان پاسپورٹ دنیا کا کمزور ترین قرار، ہینلی انڈیکس میں آخری نمبر پر۔ گلف نیوز کی اشاعت میں ہینلی اینڈ پارٹنرز کی مرتب کردہ عالمی درجہ بندی فہرست میں افغانستان آخری درجے پر پہنچ گیا۔ کمزور رینکنگ کی بڑی وجہ قرار، افغانستان 101ویں پوزیشن پر آ گیا۔ ماہرین کے مطابق انتہا پسندانہ پالیسیاں خطے کے لیے خطرہ بن گئی۔ ناکام خارجہ پالیسی، افغان شہری عالمی پابندیوں کا شکار۔
بھارتی اے آئی سمٹ بد انتظامی کے باعث تنقید کی زد میں شرکا سیشن اوقات کی تصدیق کے لیے گھنٹوں انتظار کرتے رہے. بین الاقوامی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق لمبی قطاریں، اسٹال سے اشیاء غائب ہونے اور ڈیجیٹل ادائیگی میں مشکلات کا انکشاف. بھارتی آئی ٹی وزیر کا ناقص انتظام کا اعتراف. عالمی تقریب میں بد انتظامی سے ملکی ساکھ کو نقصان کا خدشہ. جنیوا میں عمان کی ثالثی میں ایران امریکہ جوہری مذاکرات کا دوسرا دور. بالواسطہ بات چیت کے اختتام پر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی میڈیا سے گفتگو. کا امریکہ کے ساتھ بنیادی اصولوں سے متعلق مفاہمت پر پہنچ گئے ہیں. جلد کسی معاہدے پر پہنچنے کا امکان نہیں، لیکن شروعات ہو گئی. دونوں فریقین ممکنہ معاہدے کی دستاویز پر کام کریں گے. مذاکرات میں امریکی وفد کی نمائندگی اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر نے. پاک بھارت کشیدگی. آئی سی سی کے بڑے ایونٹس کی بھارت کی میزبانی خطرے میں. 2029 چیمپئنز ٹرافی، 2031 ورلڈ کپ کے متبادل میزبان پر غور. آسٹریلیا آئی سی سی گلوبل ایونٹس کے ممکنہ متبادل میزبان قرار. سیاسی مداخلت سے بنگلہ دیش کی شرکت متاثر ہونے کا انکشاف. آئندہ ایونٹس میں رکاوٹوں سے بچنے کے لیے متبادل وینیوز کی تلاش. پڑوسی ممالک سے کشیدہ تعلقات. بھارت کی میزبانی کے فیصلے پر نظر ثانی کی جا رہی. آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں پاکستان نمیبیا کے اہم میچ میں بارش کا امکان. کولمبو میں 50 سے 60% تک بارش متوقع. پاکستان کرکٹ ٹیم آج گروپ کا آخری میچ نمیبیا کے خلاف کھیلے گی. پاکستان کو سپر 8 مرحلے تک رسائی کے لیے نمیبیا سے میچ جیتنا لازمی قرار. پاکستان کی نمیبیا سے ہار کے بعد سپر 8 کی دوڑ سے باہر ہو جائے. بارش نے آسٹریلیا کی امیدوں پر پانی پھیر دیا. زمبابوے آئرلینڈ کے درمیان میچ بارش کے باعث منسوخ. زمبابوے 1 پوائنٹ لے کر سپر 8 مرحلے میں پہنچ گیا. آسٹریلیا ورلڈ کپ سے باہر. زمبابوے آئرلینڈ کا میچ پالیکیلے میں کھیلا جائے گا. زمبابوے کو سپر 8 مرحلے میں پہنچنے کے لیے صرف 1 پوائنٹ کی ضرورت تھی. گروپ بی میں آسٹریلیا کی ٹیم کے 3 میچز میں 2 ناکامیوں کے بعد صرف 2 پوائنٹس. اور قومی کرکٹر حسن علی کے گھر ننھے مہمان کی آمد. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اعلان. حسن علی نے لکھا، الحمدللہ ہمارا خوبصورت بیٹا حمدان حسن علی خیریت سے ہے. اس کی والدہ بھی تیزی سے صحتیاب ہو رہی ہیں. انہوں نے اپنے چاہنے والوں سے دعاؤں میں یاد رکھنے کی درخواست